ناظرین، 14ویں صدی کے آخر میں عثمانیوں نے البانیہ پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں سروف فوج کے ساتھ مقابلے کے دوران سلطان مراد کی شہادت ہو گئی، اور اسی جنگ کے دوران سلطان مراد کے بیٹے بایزید نے سلطنت عثمانیہ کا اقتدار سنبھال لیا۔ سلطان بایزید یورپ اور قسطنطینیہ کو فتح کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا، جس کے لیے اس نے بہت زیادہ طاقت بھی حاصل کر لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے قسطنطینیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عین ممکن تھا کہ مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کر لیتے، مگر قسطنطینیہ کا بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ قسطنطینیہ پر صرف وہی شخص حکومت کرے گا جس کو سلطان بایزید منتخب کرے۔ یہ فیصلہ بازنطینی سلطنت کے لیے ایک ذلت کا مقام ثابت ہوا، کیونکہ بازنطینی سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ مجبوراً ان کو یہ تمام شرائط قبول کرنا پڑیں۔ قریب تھا کہ سلطان بایزید قسطنطینیہ کو فتح کر لیتا، مگر اس کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ آ گئی۔ وسطی ایشیا سے ایک منگول حکمران سامنے آیا جو اپنی حکومت کو مزید آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ کہنے کو تو وہ مسلمان حکمران تھا، مگر اس نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہی پہنچایا۔ 1398 عیسوی میں تیمور نے دلی کو فتح کیا، اور اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد اس نے خراسان، بغداد اور دمشق پر حملہ کر دیا۔ ان سب کو تباہ کرنے کے بعد وہ اپنے مرکز ماوراء النہر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب 1402 عیسوی میں سلطان بایزید قسطنطینیہ کو فتح کرنے لگا تو اس وقت تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کی دعوت خود قسطنطینیہ کے بادشاہ نے دی تاکہ سلطان بایزید قسطنطینیہ کو فتح نہ کر سکے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان بایزید نے قسطنطینیہ کا محاصرہ ختم کر دیا اور تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس ایشیا کی طرف لوٹ گیا۔ اس وقت سلطان کی فوج کی تعداد صرف 1 لاکھ تھی، جبکہ تیمور کے پاس 5 لاکھ سے زائد کی فوج موجود تھی، جس کے بعد دونوں فوجیں انقرہ کے میدان میں آمنے سامنے ہوئیں، اور اس جنگ میں سلطان بایزید کی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کا بیٹا مصطفیٰ مارا گیا اور سلطان بایزید کو تیمور نے گرفتار کر لیا، جس کے بعد اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اس پنجرے میں سلطان بایزید نے 8 مہینے گزارے، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ سلطان بایزید کی موت کے بعد یورپ میں سب سے زیادہ خوشی منائی گئی، کیونکہ ان کو لگا کہ اب سلطنت عثمانیہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن 10-12 سال کے انتشار کے بعد سلطان بایزید کا سب سے چھوٹا بیٹا مہمد نے سلطنت عثمانیہ کا اقتدار سنبھالا، جس کے بعد اس نے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کو مستحکم کر دیا۔ 1451 عیسوی میں سلطان محمد ثانی نے اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی قسطنطینیہ کو فتح کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کا آغاز شروع کر دیا۔ ناظرین، قسطنطینیہ اس وقت دفاعی لحاظ سے سب سے مضبوط قلعہ تھا، اور کوئی بھی فوج طاقت ہونے کے باوجود اس قلعے کو فتح نہ کر سکی۔ سلطان محمد ثانی نے قسطنطینیہ کے سامنے ایک بڑے قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ اس قلعے کو بنانے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ بحر اسود کی طرف سے بازنطینی فوج کو امداد نہ پہنچ سکے، اور یہاں سے کوئی بھی بحری جہاز سلطان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان محمد بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنی بحری فوج بنائی تاکہ وہ سمندر کے راستے بازنطینی فوج کی ناکہ بندی کر سکے، لیکن شہر پر حملہ خشکی کے راستے ہی ہونا تھا۔ قلعے کی مضبوط دیواروں کو توڑنے کے لیے توپ خانے کی ضرورت تھی، اور اس جنگ سے پہلے سلطان محمد ثانی نے ایک بڑی توپ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے کہا کہ ایک ایسی توپ بنائی جائے جو قلعے کی دیواروں کو توڑ سکے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہنگری کے ایک سائنسدان کی خدمات حاصل کی۔ جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ 3 طرف پانی اور چوتھی طرف خشکی تھی۔ اصولی طور پر عثمانیوں کی طرف سے قسطنطینیہ شہر کا محاصرہ مکمل طور پر کیا جا چکا تھا، مگر عثمانی افواج اس قابل نہیں تھی کہ وہ سمندر کے راستے قسطنطینیہ شہر پر حملہ کر سکیں، کیونکہ خشکی کے راستے مسلمان جو حملہ کرتے اس کی رفتار بہت آہستہ تھی، جس کی وجہ سے محافظ فصیل پر ہونے والے حملے کا نقصان جلدی پورا کر لیتے تھے۔ بازنطینی فوج کی تعداد شہر میں صرف 10,000 تھی، لیکن ان کا بادشاہ خود اس کی قیادت کر رہا تھا، جبکہ سلطان کے پاس 1 لاکھ سے زائد کی فوج موجود تھی۔ 2 مہینے کی شدید گولہ باری کے باوجود بھی قلعے کی دیواریں نہ ٹوٹ سکی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان نے قلعے کی دیوار کو توڑنے کے لیے مختلف حکمت عملی کو آزمایا۔
سلطان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ خندق کھودیں اور زمین کے اندر سے راستہ بنانے کی کوشش کریں، مگر پھر بھی سلطان محمد فاتح کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی، جبکہ دوسری طرف بازنطینی فوج اپنے آخری قلعے کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے کو تیار تھی۔ بازنطینی فوج کا خیال تھا کہ وہ قلعہ جو 1000 سال سے نہیں ٹوٹ سکا، مسلمان بھی اپنا محاصرہ ختم کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ جب 2 ماہ گزرنے کے باوجود بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا تو اب یہ سلطان پر لازم تھا کہ وہ اپنی بحری فوج کو اس جنگ میں شامل کرے، مگر بحریہ فوج کو اس جنگ میں شامل کرنے سے پہلے سلطان کے سامنے 2 بڑی رکاوٹیں موجود تھیں۔ ایک بڑی رکاوٹ تو یہ تھی کہ وہ بڑی زنجیریں جو سمندر کے اندر لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے عثمانی بحری بیڑے سمندر کے دوسری طرف نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان زنجیروں کے پیچھے بازنطینی بحری جہاز سمندر کے راستے شہر کا دفاع کر رہے تھے۔ عثمانیوں کو یہ قلعہ ہر حال میں فتح کرنا تھا، اس کے لیے ان کو ان زنجیروں کو توڑنا یا پھر اس کا کوئی اور حل نکالنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر قسطنطنیہ کا قلعہ فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک سلطان نے حکم دیا کہ بحری جہازوں کو ابنائی کے ذریعے شہر کی فصیل کے قریب لانے کے بجائے اسے خشکی پر چڑھا دیا جائے، جس کے بعد عثمانی 7 میل کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد منزل پر پہنچ گئے۔ سلطان محمد فاتح کا فیصلہ اٹل تھا اور اس کا مقصد ہر حال میں قسطنطنیہ کا عظیم قلعہ فتح کرنا تھا۔ ناظرین، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آس پاس کے قریبی درختوں کو کاٹ کر انہیں لمبے لمبے پہیوں کے طور پر استعمال کیا گیا، ان پر چربی چڑھا دی گئی، جس کے بعد عثمانی افواج نے اپنے بحری جہازوں کو گھسیٹ کر اس کے اوپر چڑھا دیا۔ عثمانی افواج نے یہ تمام کام رات کے اندھیرے میں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بازنطینی افواج کو اس منصوبے کا پتہ نہ چل سکے۔ اگلی صبح بازنطینی فوج یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عثمانی افواج ان پر توپوں سے حملہ کر رہی تھی۔ بالآخر ایک خوفناک جنگ کے بعد سلطان محمد فاتح کی قیادت میں عثمانی افواج نے قسطنطنیہ کا قلعہ فتح کر لیا۔ اس جنگ کے دوران قسطنطنیہ کا شہنشاہ عثمانیوں سے جنگ کرتا ہوا دیکھا گیا، مگر اس کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گیا، جس کے بعد اس کی زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سلطان محمد فاتح نے اس عظیم فتح کے بعد قسطنطنیہ شہر میں رہنے والے تمام افراد کو امان دے دی۔ جب سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ آیا صوفیہ میں داخل ہوا تو وہاں پر اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس نے اس حدیث کو سچ ثابت کر دیا جس کی بشارت خود نبی آخر الزمان نے دی تھی۔ امید ہے قسطنطنیہ کی عظیم فتح سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔